اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ویلاگ ذرا ہٹ کر ہے، کیونکہ سیاست پر تو روز ہی بات ہوتی رہتی ہے۔ آج ہم سیاست سے ہٹ کر پاکستان اور خصوصاً کراچی کے تعلیم یافتہ ان نوجوانوں کے مستقبل پر بات کریں گے کہ جو پاکستان میں بڑھتے سیاسی عدم استحکام، بے چینی، بے یقینی، بیزاری اور نا امیدی سے تنگ آ کر خود کو پاکستان کے سیاسی نظام سے لا تعلق کرتے جا رہے ہیں۔ وہ نوجوان جو پاکستان کی کل آبادی کا 50% ہے، جس پر پاکستان کے مستقبل کا انحصار ہے، جن کے ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر ان کے بہتر مستقبل کے لیے انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی کے بڑھاپے میں نہ صرف ان کا سہارا بنیں گے بلکہ معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کر کے ملک کا نام بھی روشن کریں گے، وہ آج مایوسی اور بے روزگاری کے سبب خود سہارے کے متلاشی ہیں۔ یہ کسی بھی ملک کا سب سے بڑا المیہ ہوتا ہے کہ اس ملک کا نوجوان مایوسی سے تنگ آ کر اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ آج بدقسمتی سے پاکستان انہی حالات سے دوچار ہے کہ جہاں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں برین ڈرین ہو رہے ہیں۔ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہنرمند افراد یا تو ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں یا فوڈ پانڈا، کوریئر رائڈر اور بائکیا میں معمولی کمیشن پر نوکریاں کر کے اپنی اپنی قسمتوں کو کوس رہے ہیں۔ ہم آج کے ویلاگ میں انہی نوجوانوں کو امید دلانے کی کوشش کریں گے کہ ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے پاکستان کے اس ہائیسٹ ایگزام جسے CSS کہا جاتا ہے، اس میں اپلائی کریں، کیونکہ غریب یا مڈل کلاس کا نوجوان مقابلے کے اس امتحان کو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتا ہے کہ یہ امتحان تو ایلیٹ کلاس یا اپر کلاس کے نوجوانوں کے لیے ہے، ہمارا اس ایگزام سے کیا تعلق؟ تو انہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں آپ سن کر ہی اپلائی نہ کرنے یا اس کے پروسیس کو نہ جاننے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو خدارا ایسا مت کریں۔ مقابلے کے اس امتحان میں غریب اور مڈل کلاس کے نوجوان بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ عام امتحانات کی طرح اس کا امتحان بھی کوئی ایسا مشکل نہیں ہوتا، نہ ہی فیس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ افورڈ نہ کر سکیں۔ جتنے پیسے ہوٹلوں پر چائے پینے میں خرچ کر دیتے ہیں، اتنی ہی فیس جمع کروا کر آپ اس امتحان میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو خدارا اپنی سوچ اور روش کو بدلو۔ آپ کے اسی رویے کی وجہ سے آج آپ پر وہی 2% اشرافیہ حکمرانی کر رہی ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے مڈل اور لوور مڈل کلاس طبقے کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ تو لہٰذا ہمت کیجیے، اگر آپ نے سمپل 2nd ڈویژن میں گریجویٹ کر رکھا ہے تو آپ بھی اس ایگزام کے اہل ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو پورا پروسیس آسان زبان میں سمجھا دیتا ہوں، آپ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے اور اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے طفیل اپلائی کریں۔ کوئی وجہ نہیں کہ آپ جیسے باصلاحیت اور تعلیم یافتہ نوجوان مقابلے کے اس امتحان میں پیچھے رہ جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کو ان جاگیرداروں، وڈیروں اور چودھریوں کے غلامی سے آزاد کروانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس ملک سے فیوڈل سسٹم کا خاتمہ ہو، تو آپ کو اس امتحان میں بیٹھنا ہوگا، خود کو اس اشرافیہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہوگا۔ یہی ایک راستہ ہے پاکستان کو محفوظ اور مضبوط بنانے کا۔ تو چلے میں آپ کو اس امتحان کا پورا طریقہ سمجھاتا ہوں۔ CSS، جی یہ مخفف ہے سینٹرل سپیریئر سروسز کا، کہ جس کے ذریعے بیوروکریٹ بنتے ہیں، یعنی آپ ڈائریکٹ 17 گریڈ میں اپوائنٹ ہوتے ہیں یا سلیکٹ کیے جاتے ہیں، اور آنورڈ آپ پرموٹ ہو کر 22 گریڈ تک جاتے ہیں، جسے آرگنائز FPSC کرتا ہے، یعنی فیڈرل پبلک سروس کمیشن۔ یہ میرٹ کی بنیاد پر پورے پاکستان سے سول آفیسرز کو ریکروٹ کرتا ہے۔ اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کا صرف C گریڈ یا 2nd ڈویژن میں گریجویٹ ہونا لازمی ہے، چاہے آپ نے کامرس سے کیا ہو، آرٹس یا سائنس سے کیا ہوا ہو، یا BS آنرس کیا ہوا ہو، صرف گریجویٹ ہونا شرط ہے۔ ہاں ایک چیز جو اس امتحان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے آپ کا انگریزی زبان پر عبور، کیونکہ مقابلے کے اس امتحان میں انگلش میں مہارت انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس میں عمر کی حد 21 سے 30 سال ہے، علاوہ 2 سال کی ایج ریلیکسیشن کے، کہ جو اگر آپ کہیں سرکاری ملازم ہیں اور اگر آپ کی وہاں سروس 2 سال ہے تو آپ کو یہ ریلیکسیشن مل سکتی ہے، یعنی وہ 2 سال ملا کر 32 سال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس امتحان میں آپ 3 بار اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ پہلے 2 بار ناکام ہو چکے ہیں تو تیسرا موقع بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ اس کے لیے شرط صرف یہ ہے کہ جب تک آپ کی ایج 30 سال تک ہو۔ CSS کا امتحان 1200 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں سے لازمی سبجیکٹ کے 600 نمبر ہوتے ہیں، اسی طرح آپشنل سبجیکٹ کے 600 نمبر ہوتے ہیں۔ لازمی سبجیکٹ میں پاسنگ مارکس 40% ہوتے ہیں، یعنی 100 میں سے 40 نمبر لینا لازمی ہوتا ہے۔ لازمی سبجیکٹ میں آپ کے 6 سبجیکٹ ہوتے ہیں، جن میں انگلش ایسے،
انگلش گرامر، جرنل سائنس، کرنٹ افیئر، پاکستان افیئر، اور چھٹے نمبر پر اسلامک اسٹڈیز۔ ان تمام کے نمبر 100 ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپشنل کے بھی 6 سبجیکٹ ہوتے ہیں، ان کے پاسنگ مارکس 33% ہوتے ہیں، یعنی 100 میں سے 33 والا پاس ہوتا ہے۔ دونوں کو ملا کر یعنی لازمی اور آپشنل سبجیکٹ کو اگر آپ دونوں کو ملا لیں گے تو کل 1200 نمبر ہوتے ہیں، جس میں سے کم از کم 600 نمبر لانا لازمی ہوتا ہے، یعنی 50% مارکس۔ اسی طرح وائوا 300 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں آپ کو 150 نمبر یعنی 50% مارکس لانا لازمی ہوتے ہیں۔ اس ایگزام کی تیاری کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف اپنی دلچسپی کو برقرار رکھیں، آپ کو ہر چیز انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ سی ایس ایس کے پرانے پیپرز، ان کی تیاری میں استعمال ہونے والی بکس یا دیگر کوئی بھی معلومات آپ کو بآسانی نیٹ پر مل جائیں گی۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے سینٹر پاکستان کے کتنے شہروں میں موجود ہیں جہاں آپ اپیئر ہو سکتے ہیں۔ تو جناب، سی ایس ایس کے امتحانی سینٹر پاکستان کے 12 بڑے شہروں میں قائم ہیں، جن میں اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، فیصل آباد، لاہور، ملتان، کوئٹہ، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان اور ایبٹ آباد۔ آپ ان میں سے کسی بھی نزدیکی شہر میں امتحان دینے کے لیے اہل ہوتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لیتے ہیں تو آپ کن کن محکموں کا انتخاب کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس جاب اپرچونٹی کہاں کہاں ہوتی ہے۔ مثلاً آپ کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ جوائن کر سکتے ہو۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر کسٹم اینڈ ایکسائز گروپ ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ، چوتھے نمبر پر فارن سروس آف پاکستان، پانچویں نمبر پر انکم ٹیکس گروپ، چھٹے نمبر پر انفارمیشن گروپ، ساتویں نمبر پر پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروسز۔ اس کے علاوہ پولیس سروس آف پاکستان، پوسٹل گروپ، ریلوے کمرشل اینڈ ٹرانسپورٹیشن گروپ، ان لینڈ ریونیو اور ملٹری لینڈ۔ یہ 12 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جن میں سے آپ کوئی بھی گروپ جوائن کر سکتے ہو۔ اس امتحان کو پاس کر کے آپ اسسٹنٹ کمشنر، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، سیکشن آفیسر، ایمبیسی میں سیکنڈ آفیسر، اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹمز، اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس، اسسٹنٹ پوسٹ ماسٹر جنرل، اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ جنرل، اسسٹنٹ آڈیٹر جنرل، اسسٹنٹ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے وغیرہ بن سکتے ہیں۔ تو میرے کراچی کے پیارے پیارے نوجوانوں، اس امتحان میں ابھی 6 ماہ باقی ہیں۔ فارم آن لائن بھی جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ تو میرے کراچی کے باہمت نوجوانوں، مصمم ارادے کے ساتھ اپنے مستقبل کو سنوارنے کا عزم لیے آج ہی سے اس کی تیاری شروع کر دو۔ آپ کے پاس ابھی 6 ماہ باقی ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے ہمت کی تو یہ شکوہ بھی دور ہو جائے گا کہ سی ایس ایس میں کراچی کے نوجوان حصہ نہیں لیتے، یا پھر بیوروکریسی میں اردو بولنے والوں کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرح آپ بیوروکریسی میں تعداد بڑھانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو کامیاب کرے۔